بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا شمار حرمت والے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ 4 مہینے وہ یہ والے ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جن میں اہل عرب جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ ذوالقعدہ کا معنی ہے بیٹھ جانا، کیونکہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ کرنے سے گریز کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی لیے اس کا نام ذوالقعدہ رکھا گیا۔ دوستو، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ بھی فرمایا تھا، مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب توریت عطا فرمائی تھی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی تھیں، جن کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بیت اللہ شریف کی ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ ماہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب سے نکاح فرمایا تھا۔ اس طرح ماہ ذوالقعدہ کی 7 ہجری میں آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اللہ والو، دوسرے حرمت والے مہینوں کی طرح اللہ کا یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور جو بندہ بھی اس حرمت والے مہینے میں رب کعبہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے، رب کعبہ اپنی رحمت سے اس کی تمام تر حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 1 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ والو، آج کے دن آپ نے اس وظیفے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ مجرب اور اتنا زیادہ پائیدار ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کرے گا وہ انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرے گا۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب نے چاہا تو رزق سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ اس کو 300 رزق سے دروازوں سے اللہ پاک اس کو رزق عطا کرے گا۔ اللہ والو، آج کے دن کا یہ خاص عمل، خاص وظیفہ آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کی تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ والو، آج منگل کا دن، جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے، اور جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے انشاءاللہ تعالی اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ رب سے کروڑوں میں مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج منگل کے دن، اللہ والو، یہ وظیفہ آج اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے، پھر دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کی دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والو، منگل کا دن ہے، یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بے حد ہی عظمتہ عمل ہے۔ آج ہی عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ چٹکیوں میں رب نے چاہا تو آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ اللہ والو، جو بندہ آج ہی تسبیح پڑھ لے، خاص عمل کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اس گھر سے غربت اور غریبی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے مقدر کو چھو لیتی ہیں، اس کے قدموں کو چومتی ہیں۔ اللہ والو، آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ منگل کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ نے اس خاص قبولیت والے عمل کو، برکت والے عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے۔ یہ کامیابی 100% یقینی عمل ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر آج کے دن کو آپ نے گزارنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، نہیں تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج آپ نے منگل کا دن ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب نے چاہا تو غیب سے ہی آپ کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج منگل کا دن ہے، آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے، جو قرآن پاک کی بہت خاص آیت ہے، جو اس خاص عمل میں پڑھیں گے۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے۔ آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والو، یہ تصویر رب کریم کی لاڈلی
لاڈلی تسبیح ہے، یہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر تمام حاجات اس کی پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ جب آپ اس کے لاڈلے بنو گے تو آپ لوگ مستجیب الدعوات بن جاؤ گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ والو، آج کی خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گی۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گی۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ اللہ والو، ابھی بھی موقع ہے خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن، اول منگل کے دن، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا، اس خاص آیت کو نہیں پڑھے گا، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو، آج آپ نے 2 جمادی الاول منگل کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ، یہ آیت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ بہترین روزگار عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رب کے حضور اس کامل دعا کے صدقے مانگیں گے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا۔ اللہ والو، جو قرض دار ہے، جو چاہتا ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، اللہ اس کے کروڑوں کا قرض کو ادا کر دے، سب بنا دے، تو اللہ کا یہ نام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ کے کلام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی رب سے مانگ کر دیکھیں۔ رب تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندے کی سنتا ہوں۔ اس رب کے نام کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، رب اپنے نام کے صدقے آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ادا کرے گا کہ آپ کے تمام تر قرض سے اتر جائیں۔ جو میری بہنیں بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک گئی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ والو، اللہ سب الاسباب ہے، اللہ کا نام شافی بھی ہے، اس رب کا نام یا سلامو بھی ہے، یعنی کہ ایسا سلامتی دینے والا، ایسی شفا دینے والا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آپ نے اپنی بے اولادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں یا کوئی اور بندش ہے یا ویسے ہی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو رب نے چاہا تو تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ رب اپنی رحمتوں سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا اور ایسی صالح اولاد سے نوازے گا جو کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ والا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، میری تو کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج آپ نے جمادی الاول منگل کے دن صرف ایک بار اس آیت کو، آپ نے قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب مانگنے والوں کو جھولیاں بھر کر عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں رب سے مانگے، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لے گا، کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار فرما دے گا۔ بند کاروبار ہو چکے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، رب کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ بند کاروبار دوبارہ سے چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ایسا سچا عمل ہے، جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کر دیتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ آج جمادی الاول منگل کے دن آپ کی ہر حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے اس مہینے میں آج کا یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ میرا رب بڑی ہی رحمتوں والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، وہ اپنے نام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کی آیت کے صدقے رب سے خزانے بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی راستوں کی جتنی بھی رکاوٹیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی آپ زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ بالکل نہیں چھوڑنا، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بندہ نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی رب سے مانگو، رب عطا کر دے گا، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف آپ نے قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہیں، آپ
منگل کے دن آج اپنے یہ قرآن آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، لاپرواہی میں آج کا دن نہیں گزارنا، نہیں تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ گھڑیاں جب رب کی ذات خود اپنی رحمت سے چمچم بارش برسا رہی ہے، خود دینے کو تیار ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا۔ اللہ والو، آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات کی رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح قطروں کی طرح برس رہی ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا ہے، کوئی اپنے مقدروں کو سنوارنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میرا کام تو ناممکن ہے، میری جو روزی ہے، میری تو سیلری ہے وہ بہت کم ہے، اس طرح سے میں اپنے کاروبار کا مالک بنوں گا، کس طرح سے میں اپنے گھر کو بناؤں گا، کس طرح سے میں اپنا کاروبار چلاؤں گا، اس طریقے سے میں ایک اچھی گاڑی کیسے خرید سکوں گا۔ اللہ والو، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس خاص عمل، اس خاص آیت کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ وہ رب آپ کو کروڑوں سے نوازے گا۔ آج آپ کروڑوں کی حاجت رکھتے ہیں، وہ رب آپ کو کروڑوں بھی عطا کر دے گا۔ اللہ والو، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک بندہ جو صبح اٹھ کر محنت مشقت کرتا ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور پھر وہ گھر آ کر تھکا کر سو جاتا ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جو ایک اور بندہ 1 گھنٹے کی بمشکل اپنی فیکٹری یا آفس میں جا کر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہو کر غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور خود بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے۔ اللہ والو، یہ سب اللہ کے رنگ ہے۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، یہ رب کی تقسیم ہے، کیونکہ رب جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے، جس طرح سے راضی کرنے کا ایک حق ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کی دین ہوتی ہے، یہ رب کی تقسیم ہوتی ہے۔ جب آپ نے رب کو راضی کر لیا تو آپ دیکھنا آپ کی نسلیں رنگ دی جائیں گی، نسلوں تک آپ کے مال و دولت ختم نہیں ہوگا، اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا وسیع رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ رب کی ونڈ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ آپ کی نسلیں ہی آباد ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے آج منگل کے دن ایک بار اس قرآن آیت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے توفیل جس کو بھی فائدہ ہوگا تو پہلے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والا توجہ کیجیے گا، جس کو جب جہاں جس وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسن کی بے پناہ شہادت کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بہترین رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا نصیب کھول دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کو مولا بھیج دے میرے مولا۔ جو میرے بھائی بہنیں جو رزق کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو بہترین رزق عطا فرما دے میرے مولا، بے شک اسباب پیدا کرنے والا ہے میرے مولا۔ جو روٹے ہیں ان کو منا دے، جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں میرے مولا، ان کی مشکلات کو تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کے شوہروں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے میرے مولا۔ میرے مولا جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تو اپنے خزانے رحمت سے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری پھر باقی نہ رہے میرے مولا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ جو تجھ سے لو لگا کر دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا، ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے میرے مولا، ان کی رہنمائی فرما میرے مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مدد فرما میرے مولا۔ جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو سوال کر رہے ہیں مولا، ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں آخرت میں میرے مولا اپنا دیدار نصیب فرما دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔
اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتا کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ اسم اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والو یا حی یا قیوم یہ وہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اگر میں ان کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن، آج کی گھڑی میں، قبولیت والی گھڑی میں، جس میں مانگنے والے کو رب نے چاہا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیا جائے گا، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ رب کریم کی ان 2 صفاتی ناموں کے ساتھ جب رب کو پکاریں گے، اللہ آپ کو 100% کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہی شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص اور خاص عمل ہے۔ جس طرح سے غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب نے چاہا تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی روپ میں ہے یا جس طرح سے رب کی چاہے مرضی ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ جب کوئی بندہ اس قرآنی آیت سے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں اور رحمتوں اور برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی ہونا چاہیے، نہ 99 بار، نہ 101 بار ہونا چاہیے، بلکہ 100 بار ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب
کریم سے مانگتے چلے جائیں، دل میں اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ میں سامنے رکھ لیں اور بار بار نظر مارتے رہیں، انشاءاللہ تعالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت اپنے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، بے شک وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج کو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے صدقے آپ کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ پاک بہترین اولاد، نیک اور صالح آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا کرے گا جو بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے تو آج آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے تو رب ایسے غیب سے رشتہ بھیجے گا، ایسا سبب بنائے گا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، دولت والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ دولت کو مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ اپنے پاس بلاتی ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت سورۃ الکوثر ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسلہ کہنا شروع کر دیا تھا، پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکوثر کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمایا اور بتایا کہ آپ کے دشمن ہی بے نسلے ہیں اور تباہ و برباد ہونے والے ہیں، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا اور قائم دائم رہے گا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کا آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، میں نے بھی آپ کو بہت ساری تسبیحات اور وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین بنا دے گا۔ آپ نے آج سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنا ہے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے غور کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، بما بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 کا عدد یہ بہت خاص عدد ہے، جو بھی 7 کے عدد کے ساتھ پڑھے گا 7 زمینوں 7 آسمانوں کا انشاءاللہ تعالی رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے 7 کے عدد کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک اور آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، جو صاحب استطاعت رکھتے ہوں، گوشت کا صدقہ کرنا چاہیں تو گوشت کا کر دیں، نہیں تو گوشت بہت مہنگا لگے تو آپ 50-100 روپے کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مرغی کا گوشت کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو، صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے آگے سے تمام تر مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت کا صدقہ نہیں ہو سکتا تو آپ چینی کا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے حسب توفیق 100 50 10 روپے آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن صدقہ کر دیا کریں، صدقہ کرنے سے آپ کے ہی کام آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ عمل لگاتار 7 دن تک کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے صدقہ بھی 7 دن تک ہی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آج کا چوتھا اور خاص عمل لازمی کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ یا رحمان کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کرنے۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر ہم پر 1 بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے محبت کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض لوگ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نہ تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی اس کو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ آپ رب کے سامنے بیٹھے ہیں، رب کے ناموں کو پکار رہے ہیں، تو جلدی کس بات کی؟ اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہوئے، رب کے ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یا رحمان کا عمل پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی صدقہ کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں رب نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔